یعنی ایک تو ویسے دعا کرنا ہے وہ بھی ہے، لیکن جو ہے بہتر ہے کہ یہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کیا کرتے تھے اس مقصد کے لیے کہ آپ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ وہ نماز پڑھ دیں، نفل پڑھ دیں کسی جگہ، پھر وہ اس جگہ میں اپنی عبادت کرتے تھے، اپنا ذکر اذکار کرتے تھے، اپنی عبادت وہ جگہ برکت والی بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام بھی ان کی درخواست پر وہ آپ نفل پڑھ دیا کرتے تھے، پھر وہ جگہ۔ تو اسی طرح یہ طریقہ ہے کہ بندہ کسی نیک بندے کو، کسی عالم کو، کسی صالح کو، مولوی صاحب یا کسی بزرگ کوئی آیا ہوا ہے مثال کے طور پر سفر میں آپ کے گھر ٹھہر گئے یا دعوت کی ہے، تو کھانا تو آپ نے کھلا دیا، تو ان سے درخواست کر لیں کہ بھئی وہ کہیں ایسی جگہ میں بیٹھ کے نفل پڑھ لیں یا بیٹھ کے ذکر کر دیں جو ہاں آپ کا معمول ہے۔ مثلا بہت سارے گھروں میں ایسی جگہ ہوتی جہاں لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، گھر میں عورتیں ہوں مرد ہوں، وہ پاک جگہ مخصوص رکھی ہوتی کوئی کونا، تو ان کو درخواست کر دیں کہ بھئی اس جگہ ہم ذکر کرتے ہیں، اس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے عموماً کیا پتہ بیٹھ کے وہاں دعا کرتے ہیں، وہاں ذکر کر لیں، وہاں دو نفل پڑھ لیں، تو یہ پھر جو ہے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ وہاں پھر عورتیں وغیرہ یا گھر میں جو سنت نوافل بندہ پڑھے وہاں پڑھے گا تو اس کے انوارات اس کو محسوس ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے مکان پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، پھر انہی کے یہاں کھانا تناول فرمایا، پھر گھر کے ایک حصے کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اس وقت تو کچے گھر تھے، کچی زمینیں تھی، کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس زمین پر پانی چھڑکا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا کی، نماز بھی ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا بھی کی، یعنی نفل پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بغرض ملاقات جائے تو اہل خانہ کے ساتھ کھانے میں ان کے کہنے سے شریک ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ بھی پتہ چل گیا کہ کھانے کی نیت سے بندہ نہیں گیا، ویسے کسی کے گھر گیا ہوا ہے تو کھانے کا وقت ہو گیا، اگر کسی نے اس کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، یہ تو دعوت کے متعلق ہو گیا۔ اب امامہ شریف اور لباس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامہ باندھا کرو، امامہ باندھا کرو، یہ امامہ کہتے پگڑی کو، پگڑی باندھا کرو، امامہ باندھا کرو، اس سے برداشت میں اضافہ ہوگا، برداشت زیادہ پیدا ہوگی۔ مطلب یہ ایک بندہ یہ سنت ادا کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بندہ امامہ شریف پہنتا ہے اس میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے دوسروں سے، یہ نہ کہ وہ کہتے ہیں اکھڑی کلہاڑی کی طرح لوگوں کو پڑھ دیا کرے، وہ پھر اس کا مطلب وہ صحیح نیت سے امامہ نہیں باندھ رہا، ویسے وہ رواجن باندھ رہا ہے یا کسی نے کہا دیکھا دکھائی باندھ رہا ہے۔ جو سنت کی نیت سے اور سنت سمجھ گئے کہ میں اب نبی علیہ السلام کے سر مبارک اور آپ کے امام مبارک کی نقل کر رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام میں رحمت کی صفت غالب تھی، برداشت کی صفت غالب تھی، تو آپ اس بندے کو کوئی کمی کوتاہی، کوئی تھوڑا بہت برا بلا کہہ دے تو زیادہ دوسروں سے صبر زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بھئی میں نے امامہ شریف باندھا ہے، اس کی برکت سے آئے گا بھی، اگر یہ کوشش کرے گا تو اللہ اس کو برداشت اور صبر دے گا۔ تو یہ دیکھیں نا سنت کا کتنا فائدہ ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی فرمایا کہ جو امامہ باندھے گا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا اور سنت کی نیت سے اس میں برداشت پیدا ہوگی، علم، برداشت کس کو کہتے ہیں، غصہ نہیں جلدی آئے گا، اور اگر اس کو آ رہا ہے تو وہ سمجھے کہ اس کی نیت صحیح نیت سے وہ پہن نہیں رہا، بس ایسے ہی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، یعنی نیک بن کے۔ تو اس طرح پھر حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یعنی فرماتے ہیں کہ بدر میں، حنین میں صحابہ نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت جبرائیل فرشتے کو دیکھا جو فرشتوں کا سردار ہے تو وہ سیاہ امامہ میں تھے، کالا امامہ، سیاہ امامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا، فرشتے بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کی نقل کرتے، وہ پاک مخلوق جن کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، ان کے پر ہیں،
اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا، ان کے چہرے کئی وہ فرشتوں کے سینکڑوں پر ہیں، سینکڑوں 10 20 سر ہوتے ہیں ان کے کئیوں کے، اور کتنی زبانیں ہیں، کئی کے فرشتہ ہے اس کی 1000 زبانیں، اس 1000 زبانوں سے وہ درود شریف پڑھتا ہے، یعنی اتنے ایسے عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ کی وہ. لیکن جو ہے یعنی یہاں فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ فرما رہے عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب جبریل کو دیکھا بدر کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، تو وہ سیاہ امامہ تھے. حضرت علی نے بھی بیان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بدر و حنین میں ہماری مدد ایسے فرشتوں سے کی کہ جو امامہ باندھے ہوئے تھے، یعنی ایسے فرشتوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مدد کے لیے فرشتے آئے تو میں نے دیکھا تو وہ امامہ شریف باندھے ہو. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اوپر آسمانوں پہ ان کا جو بھی لباس ہے، لیکن ان کو پتہ ہے ہم دنیا میں جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دور میں، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی مدد یعنی اور صحابہ کی مدد، اور جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنا لباس تبدیل کر کے آ گئے. اور ہم تو ہیں ہی انسان، ہمارے لیے تو بھیجا ہی گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب ملائکہ یہ نقل کر رہے ہیں تو خاص طور پر حضرت ابو دردہ کی حدیث ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر دعا رحمت کرتے، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں. مطلب خاص طور پر اگر کسی اور دن نہیں بھی بندہ باندھتا تو جمعہ والے دن جو باندھے گا تو اللہ بھی رحمت بھیجیں گے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے. تو یہ تو امامہ شریف کے متعلق لباس کے متعلق آپ نے سن لیا. استغفر اللہ. اب سونے کی کچھ سنتیں سونے کے متعلق. حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ یعنی بندہ کے شب آخر میں ہوتا ہے. اللہ سب سے زیادہ قریب بندے کے شب آخر میں ہوتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا، ہم تو سمجھتے پتہ نہیں کس وقت ہمارے اللہ سب سے زیادہ قریب بندے کے. ایک تو ہے بندہ اللہ سے قریب ہو، وہ تو اطاعت فرما برداری ذکر کرے گا جب بھی قریب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کس وقت بندے کے قریب ہوتے ہیں؟ مثلا حضور علیہ السلام نے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن اللہ کب بندے کے قریب ہوتے ہیں؟ وہ فرمایا آخری رات کا حصہ، تہجد کا وقت. اس لیے جب اللہ اس وقت قریب ہیں تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے اللہ پاک سے یا کوئی بھی، تو پھر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو. تو اس کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ تہجد پڑھے، 2 4 6 8 نوافل جتنے بھی پڑھے برکت ہے. اگر وہ نفل نہیں پڑھ سکتا تو اس وقت رات کے آخری حصے میں اٹھ کے صرف بستر سے اٹھ کے کچھ تسبیحات سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے. تہجد کے ذکر بھی ہے جو میں نے چھپوائے ہوئے ہیں، کسی کو چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں. اللہ اکبر پڑھ لے، الحمدللہ سبحان اللہ بحمدہ، اور دعا کر کے اپنا سو جائے. یہ بھی اللہ کے یاد کرنے والوں میں شامل. تو اس کو نماز کا ثواب تو نہیں، لیکن اللہ قریب ہے تو اس کو اللہ پاک کا قرب اور دعا اس کی مقبول ہوگی، تو دے دعا کر سکتے ہیں. تو تہجد میں جو لوگ سست ہیں ان کو چاہیے کہ اس نعمت سے تو محروم نہ رہیں. چلو اگر سستی ہے، وضو نہیں کرنے جانے آتا، یا ویسے جی عادت ہے اور نیند خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. بندہ اگر صحیح طرح وقت بنائے تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کم از کم یہ ضرور کر لے بندہ کہ رات کو جب جاگ آ جائے 2 بجے 2:30 بجے 1:30 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے. کوئی وضو کی ضرورت نہیں، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، تھوڑا درود شریف پڑھے، 2 منٹ 3 منٹ اللہ کو حاضر سمجھے کہ اللہ تو ویسے ہی بندے کے ساتھ ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس وقت اللہ بہت قریب ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ اپنا دعا بھی کرے.
تو انشاءاللہ جو ہے اس کو برکت حاصل ہوگی، اور سنت پر تہجد پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ چلیں یہی کافی، اللہ پاک جو ہے آپ کو اور مجھے سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر درود و سلام پر ختم کرتے ہم اس کو۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ توجہ کر لیں اس درود و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا ارحم الراحمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف صرف تیری ہی ذات کے لائق ہے، اور جس کو تو نے تعریف کے لائق بنایا ہے اس کے لائق ہے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہاں آنا، زندگی بھر میں جو ہم نے نیکیاں چھوٹی بڑی سفر حضر میں کی ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
خاص طور پر یہ درود و سلام اور شمائل محمدیہ کے مجلس کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں سنت کے نور سے یا ارحم الراحمین مستفیض فرما. جیسا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے تو ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں نور آ جاتا ہے. یا اللہ ہمارے دل میں بھی اسلام کا نور پیدا فرما، ایمان کا نور پیدا فرما، معرفت کا نور پیدا فرما، اور اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم فرما، اور اسی کے ساتھ ہمارا دنیا میں خاتمہ فرمانا. یا ارحم الراحمین سارے مسلمانوں پر رحم فرما، تمام جنات و انسان جو ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، سارے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، مدد فرما، نصرت فرما، ہمیں حق کے رستے کو پہچاننے پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، قبر اور حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، پہچان اور شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین یا ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ.